پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ زیارت ناہیہ کا حصہ کور کیا. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف نے جو امام حسین مظلوم علیہ السلام کا جو تعارف بیان کیا ہے اور ان کے مصائب اور مظالم جو ان پر ڈھائے گئے ہیں ان کو بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تفصیل سے ان پر روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. وقت کی بہت اہم ضرورت ہے یہ دعا. ایک تو جہاں پہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو جب ہم اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہم منسلک ہو جاتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ہمارے وقت کے امام ہیں اور اگرچہ وہ غیبت میں ہیں لیکن ان کی غیبت ایسی نہیں ہے کہ وہ سو رہے ہیں، بلکہ وہ بادلوں جیسی مثال ہے کہ سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے آ گیا ہے اور وہ جو ہے اس کی خیر و برکات مخلوق تک پہنچ رہی. یہاں پہ کیونکہ ایام عزا ہیں اور یقیناً یہ مرثیہ ہے زیارت ناہیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جیسے ایک امام معصوم اپنے جد کو جو ہے پکار سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، گریہ کر سکتا ہے، وہ الفاظ ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ہم جو ہیں ان الفاظ کو جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کے اندر وہ ہمیں درد دکھائی دیتا ہے، اس کیفیت کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زیارت ناہیہ کے اندر خود سے تعارف بھی کروایا ہے. اس سے پہلے انبیاء پہ سلام بھیجا اور پھر جو ہے خود تعارف کرا کے ان پہ سلام بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہے اور امام کے الفاظ ہمیں جو ہے کوٹ کر کے آگے بتانے ہیں. تو اس وجہ سے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے وہی الفاظ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں امام کی تعارف میں، تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ناظرین کے سامنے بھی، تاکہ جو کم از کم ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں کم از کم ہم اردو کو جب سنیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا ہاں یہ بھی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم تسلسل سے لے کے چلیں اور انشاءاللہ اس کی سیر حاصل گفتگو ہو. مولا فرماتے ہیں کہ سلام ہو حسین پر جنہوں نے رائے خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جسم میں جان باقی تھی وہ بھی دے دی. اللہ اتنے زخمی ہیں امام، اتنے زخمی ہیں کہ پورے جتنا بھی مولا کا جسم جو ہے وہ کیا ہے، وہ سالم نہیں ہے. کہا بس جان رہ گئی تھی خدا کی راہ میں دینے کے لیے، وہ بھی دے دی. ہاں، اور پھر فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس حسین ابن علی پر جس کی خاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر شفا قرار دی ہے. رسول خدا اللہ کے محبوب شخصیت ہیں. مولا امیر المومنین جو ہیں رسول اللہ کے بعد اللہ کی محبوب شخصیت ہیں، جناب سیدہ ہیں، امام حسن ہیں. اگرچہ یہ چاروں صحابہ کے ساتھ ہیں اور ان کی عظمت مولا حسین فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ان کی خاک کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دی، اس کے اندر شفا نہیں رکھی ہے. یہ شفا ہے تو صرف اور صرف تربت امام حسین میں، اور تربت امام حسین کے اندر شفا بھی اسی لیے ہے کہ محمد والے محمد کے گھرانے کا خون اس میں شامل. ہاں، اور یہ اسی لیے کہا گیا کہ ہاں جی کوئی مرض اگر لا علاج ہو جائے تو ایک ذرہ مٹی کوئی بھی کھانا حرام ہے، لیکن یہ مٹی اس کے اندر شفا ہے، تو اس کو بھی ایک ذرے کے طور پہ کہ مولا حسین سے شفا مل جائے گی نیت کے ساتھ اس کو لے لینا. کہا اس کے اندر شفا رکھی ہے. پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ کہ سلام اس پر کہ جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی. کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ ان کی جو زرعی اقدس ہے قبر مبارک کے پاس جو 3 میٹر کا حصہ ہے، وہاں پہ کوئی چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد ہی نہیں کرتا. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ وہاں پہ زیارت کی غرض سے جب معرفت رکھتا ہو. ہاں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھلا ہے، ہر گناہ گار کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن جو حسین کے در پہ یقیناً وہ انسان ہے. بے شک
انسانیت اس میں زندہ ہے، کیونکہ امام حسین کسی فرقے کے نہیں ہے، کسی ذات کے نہیں ہے، کسی جو ہے کریے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے امام ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ہندو بھی وہاں دکھائی دے گا، بدھ مت بھی دکھائی دے گا، کرسچن بھی دکھائی دے گا، ہاں مسلمان غیر مسلمان ہر وقت وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور زری تک جاتے ہیں، کھانا پوری نہیں کرتے ہیں، بالکل زری کے اوپر جا کے وہاں ہاتھ رکھ کے وہاں پہ شانی لگا کے وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے کشتی نجات ہے۔ پوچھا گیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، مولا ہر کسی کی کشتی جو ہے کشتی نجات ہے، آپ سارے نجات دہندہ ہیں۔ کہا میرے جد حسین کی کشتی جو ہے اوسام اسرع ہے، کہ ایک تو بہت وسیع تر ہے، اور گناہ گار جب سوار ہوتا ہے تو اتنی سپیڈی جاتی ہے کہ وہ جو ہے ہدایت کو فوراً سے پا لیتا ہے، نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ در جو ہے بہت بڑا در ہے، تو وہاں پہ خدا ہر کسی کو وہاں پہ لے جانا، اور وہاں پہ، اور یہاں پہ روایات ہے، رسول اللہ کی روایت ہے کہ اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں محبت امام حسین پیدا کر دیتا ہے، اور شوق زیارت قبر امام حسین پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آج لا الہ الا اللہ باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے باقی 1,24,000 انبیاء، اور پھر اس کے بعد ائمہ کی محنت رائے گاں چلی جاتی اگر امام حسین اپنی قربانی نہ دیتے۔ تو یہ ساری محنت اگر جو ہے وہ اگر بچتی ہے انبیاء کی، اوصیاء کی، اولیاء کی، اور نام خدا بچتا ہے تو امام حسین کی قربانی کی وجہ سے بچتا ہے۔ آغا صاحب، زیارت کے حوالے سے جیسے ہم وہاں پر نہیں جا سکتے اور ہم اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں اپنے مقام پر جو زیارت پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے یا اس کی مقدار کچھ کم زیادہ ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہستیاں ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ چاہے دور سے چاہے قریب سے زیارت کرو، اور یہاں تک بلکہ تاکید ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب کوفہ سے نکلے تو وہاں پہ جو ہے اپنا ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ تم روزانہ جو ہے زیارت پہ جاتے ہو میرے جد مظلوم کی؟ ہاں، انہوں نے کہا نہیں مولا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے جد مظلوم کے حق میں جفا کرتے ہو۔ اب جفا لفظ بڑا سخت ہے اردو زبان کا، ٹھیک ہے، ہاں، کہا کہ ہفتے میں ایک دفعہ، کہا نہیں مولا، کہا مہینے میں ایک دفعہ، کہا نہیں مولا، کہا سال میں، کہتے ہاں سال میں خدا توفیق دیتا ہے تو 2-3 دفعہ میں جاتا ہوں۔ کہا تو میرے جد کے حق میں جفا کرتا ہے۔ مولا کیا کیا کروں؟ کہا تجھے چاہیے تو روزانہ زیارت کر میرے جد امام مظلوم کی۔ ہاں، کہا مولا بال بچے دار ہوں، میں نے انہیں نانا نفقہ بھی دینا ہے، میں نے جو ہے ان کو رزق کما کے میں نے ان کو کھلانا بھی ہے، اگر روزانہ آنا جانا ہوگا تو میں تو نہ آ جا سکوں گا نہ ان کو کچھ کر کے کھلا سکوں گا۔ تو مولا نے کہا تھا کہ میرے جد مظلوم زمان و مکان کے محتاج نہیں ہے، تم اپنے گھر کی چھت پہ چلا جا، میرے جد مظلوم کی قبر کی طرف، کربلا کی طرف رخ کر دے، اپنے آپ کو قبر امام حسین پہ جو ہے وہ تم محسوس کر، اور صرف اتنا کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھے زیارت امام حسین کا جو ہے اجر مل جائے گا، گویا تو نے وہاں جا کے میرے جد کی زیارت کی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے کبھی کبھی ایسا کرتا تھا، لیکن جیسے امام نے مجھے کہا، یہ مفات الجنان کے اندر روایت موجود ہے، ہاں، کہا کہ اس کے بعد میں 17 دفعہ دن میں یہ زیارت کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہے ہر خوشی کے موقع پہ، ہر غمی کے موقع پہ، ہر خاص ایام میں جو ہے عبادت کی راتوں میں، دنوں کے اندر زیارت امام حسین پڑھیں۔ تو اس کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ کم از کم جو زیارت ہے وہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سے جو ہے ہزاروں جو ہے وہ انبیاء مصافحہ کریں گے۔ کتنے اس کا اور زیادہ اجر ثواب ہے، تو فرق نہیں پڑتا قریب سے یا دور سے، صرف اچھا یہاں پہ پھر زبان کی بھی قید نہیں ہے۔ اب نہیں عربی آتی ہے کہ اتنا لفظ جو ایک جملہ جو ہے یہ بھی مجھے یاد ہو، صرف اتنا کہتا ہے مولا آپ کا حسین آپ پہ میرا سلام ہو، اور مولا حسین تجھ پہ میرا سلام ہو، اس سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی اجر اتنا ہی ہے، بشرطے کہ ہاں جی معرفت رکھتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ معرفت امام حسین بہت ضروری ہے۔ آغا صاحب، یہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے الفاظ زیارت ناحیہ کی صورت میں ہیں،
میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس میں ہاں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف جو چل رہا تھا اسی کے ذیل میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھر امام کی ہی جو ہے ایک اور جو ہے وہ فضیلت بیان کی کہ اس پر سلام و جس کی ذریہ سے قیامت تک امام رہیں گے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں 9 امام ہیں، اور 9ویں امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ابھی بھی پردہ غیبت میں موجود ہیں. ہاں، اور پھر کہ آخری پیغمبر کے فرزند پر سلام ہو کہ جو صفین کے